السلام علیکم۔ ایسم ناشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اپنے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن ڈائری کا۔ تو لندن ڈائری لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کے کالم نگار ہیں جناب فہیم اختر لندن برطانیہ، اور انہوں نے آج کا عنوان دیا ہے ظلم و ستم کے کوہ گراں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، امریکہ اور برطانیہ اب بھی دنیا پر راج کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی خونڈہ گردی سے اب بھی دنیا خوفزدہ ہے۔ اب آپ فلسطینی کا ہی مسئلہ لے لیں تو سیدھے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حماس کے حملے کے بعد جس طرح سے امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کی پیٹھ تھپتھپائی اور بحری جہازوں کو اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اس سے تو ہمارا سر شرم سے جھک ہی گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم برطانیہ 30 سال قبل اس لیے رہنے آئے کہ یہ ملک برابری اور انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ ویسے کئی معاملات میں تو ہے، لیکن جب بات فلسطین یا مسلم ممالک کی ہو تو پھر صاحب سارے اصول اور انسانی حقوق دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پھر تو ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی ایک طرفہ مسلم آبادی والے ممالک کو انتہا پسند بنا کر پوری آبادی پر ظلم و ستم ڈھانا، اور ہم بے بسی میں محض احتجاج کرتے ہیں۔ یہ بات 1980 کی ہے، جب میں کلکتہ کے محمد جان ہائی اسکول کا طالب علم تھا۔ 9ویں جماعت کے طالب علم ہوتے ہوئے ہم سب اس بات سے دکھی تھے کہ بہت سارے ٹیچر کی غیر حاضری کی وجہ سے ہماری پڑھائی برباد ہو رہی تھی۔ ایک دن ہم نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یار ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر چند دوستوں کے مشورے کے بعد ہم سب نے ٹیچر کی غیر حاضری کے خلاف ایک دن کلاس بائیکاٹ کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ ابھی ہم احتجاج کر ہی رہے تھے کہ اچانک شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے ہیڈ ماسٹر مرحوم اختر حسین ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہم سب پر دھاوا بول دیا۔ مارے خوف ہم سبھی کلاس میں واپس چلے گئے، لیکن مرحوم اختر حسین کا غصہ تب کم ہوا جب انہوں نے طلباء پر اندھا دھند ڈنڈے برسائے۔ مجھے بھی کچھ ڈنڈے احتجاج کے طور پر کھانے پڑے، لیکن ظلم تو تب ہوا جب ہیڈ ماسٹر اختر حسین نے تمام طلباء کو مارتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کون ہے تمہارا لیڈر جس نے احتجاج کے لیے اکسایا۔ خیر، ایک میر جعفر تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ پورا کلاس مار کھا ہی رہی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی نے ہیڈ ماسٹر اختر حسین کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ بس جناب، زندگی میں پہلی بار اتنے ڈنڈے میرے جسم پر پڑے کہ میں حواس باختہ ہو گیا، اور اس دن سے آج تک میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کی خاطر تنہا لڑتا جا رہا ہوں۔ تاہم 1987 عیسوی میں جب میں مولانا آزاد کالج کلکتہ کے اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکریٹری بنا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جس لڑکے نے اسکول میں میر جعفر بن کر مجھے لیڈر بنایا تھا اس کی بات سچ نکلی، اور ہم نے اپنی زندگی کا سیاسی کیریئر کا آغاز آن و شان سے کرتے ہوئے اپنے دور میں طلباء کے حقوق کے لیے اور ظلم و زیادتی کے خلاف بے شمار احتجاج کیے، کیونکہ ہمارا بنیادی حق
احتجاج اپنی نوعیت کے اعتبار سے اکثر جھنجھلاہٹ اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ عام زندگی گزارنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں یہ مسائل کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ہماری لازمی بحث کو متحرک کرتی ہے۔ آج ہم جن حقوق اور آزادیوں کو قبول کرتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے اقدامات کے ذریعے محفوظ کیے گئے ہیں جو اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے خاصی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے۔ بہت سے بین الاقوامی معاہدوں میں احتجاج کے حق کے واضح الفاظ موجود ہیں۔ ایسے معاہدوں میں 1950 کا یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق، خاص طور پر آرٹیکل 9 سے 11 شامل ہیں، اور 1966 کا بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق، خاص طور پر آرٹیکل 18 سے 22 ہے۔ آرٹیکل 9 فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کے حق کی وضاحت کرتا ہے۔ آرٹیکل 11 دوسروں کے ساتھ وابستگی کی آزادی کے حق بشمول اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹریڈ یونین بنانے اور اس میں شامل ہونے کا حق ہے۔ تاہم ان اور دیگر معاہدوں میں اجتماع کی آزادی کے حقوق، انجمن کی آزادی اور تقریر کی آزادی کچھ حدود کے تابع ہیں۔ مثال کے طور پر شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے میں جنگ کے پروپیگنڈے اور قومی، نسلی یا مذہبی منافرت کی وکالت پر پابندیاں شامل ہیں، اور یہ اجتماع کی آزادی پر پابندی کی اجازت دیتا ہے اگر یہ ضروری ہو۔ جمہوری معاشرے میں قومی سلامتی یا عوامی تحفظ، امن عامہ، صحت عامہ یا اخلاقیات کے تحفظ کے لیے ہے۔ تاہم ضروری نہیں کہ احتجاج پر تشدد ہو یا قومی سلامتی یا عوامی تحفظ کے مفادات کے لیے خطرہ ہو۔ جدوجہد آزادی کے دوران ہندوستانیوں نے بڑی حد تک پرامن احتجاج کے ذریعے آزادی کی بنیاد رکھی۔ 1915 میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ متعارف کرایا، جو کہ ایک ایسی تحریک تھی جو مضبوطی سے عدم تشدد، مزاحمت پر مبنی تھی اور سچائی کو اپنی طاقت بتاتی تھی، اور بعد میں برسوں تلک متعدد تحریکیں عدم تشدد پر مبنی پرامن مارچ تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کی غلامی ختم ہوئی۔ جب سے اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد غزہ پر اپنی درندگی کا ننگا ناچ رہا ہے، تب سے دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی۔ لندن سمیت برطانیہ کے کئی شہروں میں اسرائیلی کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالے گئے، جس سے حکومت بوکھلا گئی، اور ہوم سیکریٹری نے سیدھے پولیس کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس نے فلسطینی احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ پولیس نے کہا کہ ہم نے احتجاج میں ایسی کوئی بات نہیں پائی کہ ہمیں احتجاجیوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی۔ دراصل ہوم سیکریٹری مس بریومین، جن کے شوہر ایک یہودی ہیں، کہیں اپنے شوہر کی دباؤ میں آ کر پولیس پر اپنا غصہ نہ اتار رہی۔ تاہم مس بریومین کو منہ کی کھانی پڑی اور پورا معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور مشرقی لندن کے ٹاور ہیملیٹ کے علاقے میں رونما ہوا، جہاں راتوں رات کسی نے تمام اسٹریٹ
لیمپ پوسٹ پر فلسطینی جھنڈے باندھ دیے اور ہیملیٹ بنگلہ دیشی لوگوں کا علاقہ، بس مت پوچھیے۔ اس کے بعد یہ واقعہ خبروں کے سرخیاں بن گئی اور لوکل کونسل سے اور مرکزی حکومت نے فوراً فلسطینی جھنڈے کو ہٹانے کا حکم دیا۔ پرامن احتجاج کا حق جمہوری غبارے کا ایک گرہ ہے۔ جس طرح گرہیں غبارے کے اندر ہوا کو روکتی ہیں، اسی طرح یہ جمہوریت کی روح کو برقرار رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ہندوستان کی مثال لیں تو ہندوستان میں کئی برسوں سے اختلاف رائے کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے پرامن احتجاج کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک جن کی اولین فکر اپنے شہریوں کی فلاح اور بہبود، انسانی حقوق کی تحفظ، جمہوریت کی روح کو برقرار رکھنا اور اپنے لوگوں کی سالمیت اور وقار کی وکالت کرنا ہے، وہ ہمیشہ احتجاج کرنے والے سے اختلاف رائے کا اظہار کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی معاہدوں میں پوری دنیا میں عام طور پر انسانی حقوق اور انسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے احتجاج کے حق کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اجتماعی آزادی ایک بنیادی حق ہے اور مضبوط اور متحرک جمہوریتوں کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ احتجاج لوگوں اور مسائل کو آواز دینے اور اداروں کو ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ احتجاج کا حق جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پرامن احتجاج آزادی یا اپنے مقصد یا زیادتی کی طرف پہلا قدم ہے اور ہمیں ہمیشہ اسے اپنے تحفظ اور مشقت کا ایک طاقتور اختیار سمجھنا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کیے بغیر اور دوسروں کے زندگی اور جذبات کو متزلزل کیے بغیر اپنے قوم کے لیے کھڑے رہیں، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ جس طرح امریکہ اور برطانیہ فلسطین کی حمایت میں جلسہ اور جلوسوں سے بوکھلائے ہوئے ہیں، اس سے ایک بات تو صاف عیاں ہے کہ ان کی اسرائیلی حمایت انہیں کہیں نہ کہیں گلے کی ہڈی ثابت ہو رہی ہے۔ خیر، ہمیں اپنا احتجاج پرامن طریقے سے جاری رکھنا چاہیے۔ بقول فیض احمد فیض، ہم دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جب ظلم و ستم کے گوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں، جی ہاں، آپ اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن ڈائری سن رہے ہیں۔ لندن ڈائری میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کی خواہش رہتی ہے، ان کی آرزو رہتی ہے، ان کی تمنا رہتی ہے کہ اردو میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ ہر لمحہ ایسی فکر میں رہتے ہیں۔ ہر اتوار کے دن میں ان کے لیے پڑھتا ہوں اور 11 سال سے یہ کالم لگاتار اپنی پوری اونچائی کو، بلندی کو چھوتے ہوئے نئے مضمون لے کر کے آتا ہے، جس کی کھوج ہر ناظرین کو رہتی ہے۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اس خوبصورت یعنی کہ بہترین کالم نگار جناب فہیم اختر صاحب کی اگلی پیشکش کے لیے اگلے سنڈے تک انتظار کیجیے۔ پھر ہم ملیں گے آپ کے اسی فیس بک پہ، اور یاد رکھیے میرا ادبی احسن راشد کی ادبی دنیا آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے اور خدمت اردو کے لیے محفوظ ہے۔ انشاءاللہ میری ملاقات پھر ہوگی۔
اور آپ بھی دعا کیجیے کہ فہیم اختر صاحب کے قلم میں اسی قسم کی طاقت ہو، صحیح طریقے سے جو ہے وہ ایسے ایسے مضمون پیش کرے، احتجاجی مضمون، معنوی مضمون اور ہر طرح کے مضمون، جسے سننے کے لیے آپ بے چین و بےقرار رہیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں اسی ادبی دنیا میں۔ اسم راشد کی پھر ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔